السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا جلد جنگ ختم کرنے کا اشارہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ خام تیل کی فی بیرل قیمتوں میں 17% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ آئل $83 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل WTI $78 فی بیرل پر آ گیا۔ کیا پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہوں گی؟ عوام کی نظریں وزیر اعظم پر۔ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ مشرق وسطی میں جنگ، خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ۔ امریکی صدر کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان کے بعد عالمی منڈی میں بڑھتی تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آنے لگیں۔ نرخ میں 17% تک کمی۔ برینٹ کروڈ آئل $83 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI $78 فی بیرل ہو گیا۔ حکومت کے پیٹرول بم گرانے پر عوام سیخ پا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ عوام بھوکی مار رہی ہے، ان کو پیٹرول مہنگا کری جا رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں ریٹ کم ہو گئے ہیں۔ 2019 میں جو ہے $115 فی بیرل تیل تھا، تب ہمیں 150 مل رہا تھا اور اب ہمیں 325 مل رہا ہے۔ 110 روپے ابھی بھی فی بیرل ہے۔ یہاں عوام ایسی دبی پڑی ہے مہنگائی سے، تیل اتنا مہنگا کر کے آدمی کو بے روزگار کر دیا۔ حکومت آ کے ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو صرف 55 بڑھائے، اگر 110 بڑھاتے تو آپ لوگ کیا کر لیتے؟ 700 روپے کما کے آئے ہوں، 200 کا پیٹرول ڈلواؤں گا، میں لیوں گا کیا کر رہا ہوں۔ ملک میں پیٹرول بحران کا فوری خدشہ کم ہو گیا۔ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور گیس سے لدے جہازوں کی آمد شروع ہو گئی۔ پورٹ قاسم حکام کے مطابق گیس اینڈ آئل بردار جہاز ٹرمینل پر لنگر انداز ہو چکا۔ پیٹرول سے بھرے 3 جہازوں کی آمد بھی شیڈول میں شامل ہے۔ پیٹرول کے مزید جہازوں کی آمد بھی متوقع ہے تاکہ ملک میں پیٹرول کی سپلائی برقرار رکھی جا سکے۔ عاشور سے محبت کرنے والی قوم کھوکھلی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ پہلے بھی کئی لوگوں نے دعوے کیے لیکن ناکام رہے۔ اپنا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مٹا دیے جاؤ۔ جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا۔ پاسداران انقلاب نے صدر ٹرمپ کا بیان مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ کہا کہ خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ جو امریکی اور اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرے گا اسے ابنائے حرمت سے گزرنے دیں گے۔ سعودی کمپنی آرامکو کے چیف ایگزیکٹو نے بیان دیا ہے کہ ابنائے حرمت سے تیل کی رسد میں رکاوٹ برقرار رہی تو بین الاقوامی منڈیوں پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ روس کے مطابق پوٹن کا ایرانی صدر سے کشیدگی جلد کم کرنے پر زور۔ پوٹن نے کہا ہے کہ روس تنازع کے سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پرامن حل کے موقف کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے ایران پر اسکولوں اور اسپتالوں سے میزائل داغنے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا کہ ایران بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور بدحواسی میں اقدامات کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی بحری، فضائی اور دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں ایران کی طرف سے کم میزائل داغے گئے۔ انہوں نے ایران پر خطرناک حملے کرنے کا بھی اندیا دے دیا۔ جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران میزائل صلاحیت کو بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ جنگ میں اب تک ایران کے 50 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کی تصاویر شیئر کرنے پر قوم کے اس اعتراف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بولے کہ امریکہ پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر راکٹ حملوں کے لیے پڑوسی ممالک کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم ان سسٹمز کو نشانہ بنائیں گے تو کوئی شکایت نہ کرے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ عراق میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، اصفہان اور تبریز میں بھی دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ گورنر اصفہان کا دفتر، یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے قدیم شاہی محل میں بھی دھماکے سنے گئے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں دھماکے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہوئے۔ بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ ہیں۔ حمین کے اسکول پر بھی میزائل آ کر گرا، قریبی رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش جاری رکھے گی۔
ایران کا امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھائی ڈونتن یاہو کے ہلاک اور وزیر قومی سلامتی بین گوئر کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت نے ایرانی حملوں کی 24 گھنٹوں کے دوران فوجیوں سمیت 193 افراد زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے خلیجی ممالک کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ نے ایران میں اسرائیل پر ٹوما ہاک میزائل سے حملہ کیا تھا۔ بی بی سی ویریفائی میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل سیٹلائٹ تصاویر، مصدقہ ویڈیوز اور ماہرین کے جائزے سے تصدیق کی تھی کہ اسکول کے قریب علاقے پر کئی فضائی حملے کیے گئے تھے۔ حالیہ ویڈیوز دیکھنے والے ماہرین نے بتایا کہ ٹوما ہاک میزائل اور علاقے میں متعدد حملوں کے شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ یہ امریکی آپریشن تھا۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل یا ایران کے پاس ٹوما ہاک میزائل نہیں۔ ایک ماہر نے بی بی سی ویریفائی کو بتایا کہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ایک اکلوتے ایرانی میزائل نے بیک وقت اس مقام کو نشانہ بنایا اور اس سے اتنی ساری اموات ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اسکول پر حملے کے لیے ایران پر بے بنیاد الزام عائد کیا تھا۔ حملے میں بچوں سمیت 168 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایران میں قیادت کی تبدیلی پر پاکستان کی جانب سے اہم پیغام سامنے آ گیا ہے۔ محمد شہباز شریف نے مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی قیادت ایران کو امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب لے کر جائے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے خط میں ایرانی قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ ایران میں قیادت کی تبدیلی پر پاکستان کی جانب سے اہم پیغام سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کو ایران کا سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد دی ہے۔ ایکس پر انہوں نے لکھا کہ نئے سپریم لیڈر ایران کو امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب لے جائیں گے۔ ایران کی قیادت اور عوام کے دکھ میں پاکستان برابر کا شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خامنہئی کو خط بھی لکھا جس میں کہا کہ پاکستانی عوام اس دکھ کی گھڑی میں ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں ایران امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اپنے پیغام میں انہوں نے ایرانی عوام کے امن، استحکام اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بند کمرہ بریفنگ کے بعد امریکی سینیٹر رچرڈ بلومنتھل نے خبردار کیا ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پر بڑھ رہے ہیں جہاں امریکہ کو ایران میں زمینی فوج تعینات کرنا پڑ سکتی ہے سینیٹر بلومنتھل کا کہنا تھا کہ بریفنگ کے بعد ان کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ امریکی اہداف حاصل کرنے کے لیے امریکی فوج ایران کی سرزمین پر بھیجے جا سکتے ہیں۔ اس بریفنگ کے بعد ان کے کئی سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ ان کے مطابق امریکی عوام کو سچ جاننے کا حق ہے، اس لیے وہ حکومت سے واضح جواب طلب کریں گے۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے شہر ٹائر اور دیگر علاقوں میں فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ عمارتوں اور مبینہ طور پر حزب اللہ کے عسکری ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 4 ایرانی سفارتکار بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ کارروائی میں حزب اللہ کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو دریائے لیدانی کے جنوب میں فوری نقل مکانی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، ملک کا مفاد مقدم ہے، خطے کے ممالک کے ساتھ قریبی دوستانہ تعلقات ہیں، ریڈ لائن کراس کرنے سے گریز کیا جائے۔ وزیر قانون اور اطلاعات کی پریس کانفرنس، کہا کہ آرٹیکل 19 مذہب، دفاع اور ملکی سالمیت کے حوالے سے احتیاط اور ذمہ داری سے متعلق ہے۔ آئین میں دی گئی ریڈ لائن کراس ہو تو فوجداری مقدمات درج ہوتے ہیں۔ پاکستان سے بیرونی تعلقات اور ان کی حساسیت کو مد نظر رکھا جائے، زیادہ ویوز کے لیے 2 ممالک سے متعلق متنازع بات سے گریز کیا جائے۔ وزارت قانون و اطلاعات کی پریس کانفرنس، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہ تبصرے بلا جواز ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ آرٹیکل 19 مذہب، دفاع اور ملکی سالمیت کے حوالے سے احتیاط اور ذمہ داری سے متعلق ہے۔ آئین میں دی گئی ریڈ لائن کراس ہو تو فوجداری مقدمات درج ہوتے ہیں۔ آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ، دین کی، گلوری آف اسلام کی، انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کی سلامتی کی جہاں پہ بات ہو،
زیادتی صرف تب ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن جو آئین نے ڈرا کر دی ہے، جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا مقامی سیاست کو فورن پالیسی کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے۔ ویوز کے لیے دو ممالک کے تعلقات پر منفی ویلاگ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک، مسلم ممالک، ایران ہمارا ہمسایہ ملک، پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے، اور دیکھیے پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے۔ آج کل ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ اگر میں نے ویلاگ پہ زیادہ ویوز لینے ہیں تو میں دو ممالک کے حوالے سے ایسی بات کروں جس کو زیادہ ویوز آئیں اور میری زیادہ مونیٹائزیشن ہو اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے چلا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں ہے، سنسنی پھیلانے سے ریاست کی پالیسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، سندھ میں تمام تعلیمی ادارے 16 سے 31 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بروقت امتحانات اور آن لائن کلاسز جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء نے 3 ماہ تک تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کابینہ کے مطابق تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود طلبہ کے امتحانات اپنے مقررہ وقت پر ہی لیے جائیں گے اور امتحانی شیڈیول میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں سے مسلسل برقرار رکھنے کے لیے سندھ بھر میں ضروری آن لائن کلاسز بھی جاری رکھی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کی کفایت شعاری اور توانائی بچت اقدامات کے تحت ہفتے اور چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدرت کفایت شعاری اور توانائی بچت سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ہفتے وار اضافی چھٹی جمعے کے روز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ عالمی حالات کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کفایت شعاری توانائی کی بچت کے لیے حکومتی اقدامات پر اسحاق ڈار کی زیر قیادت خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر اقدامات کا جائزہ کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔